بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں، اپنی ہی تلاش میں سرگرداں ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ ٹھہریے، آمین کہتے جائیں۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا کوئی عمل کرو کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگیں تو انہیں دیکھنے کی بجائے رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتیاں اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت۔ اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے فرعون اور نمرود کو نشان عبرت بنایا، اسی طرح گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشان عبرت بنا، آمین۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ جزاک اللہ۔